ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو دیکھ کر کے زندگی گزارنے کا ڈھب آ جاتا ہے، سلیقہ اور طریقہ آ جاتا ہے، ان لوگوں کی تلاش کرو۔ اگر ایک دکان سے کپڑا صحیح نہ ملے، سودا صحیح نہ ملے، تو آپ جو ہے کیا کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں؟ آپ کو پتا پورے شہر سے مٹھائی کہاں سے اچھی ملتی ہے، آپ کو پتا پورے شہر سے کپڑا کہاں سے اچھا ملتا ہے، آپ کو پتا پورے شہر میں جو ہے وہ فلاں چیز اچھی کہاں سے ملتی ہے۔ دین بھی ڈھونڈو کہاں سے خالص ملتا ہے اور کہاں سے نہ خالص ملتا ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، جھولی میں یوں نہیں ڈال دیا جائے گا، اس کے لیے تمہیں جانا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی۔ ہاں، ایک سے دھوکہ کھاؤ گے، دو سے کھاؤ گے، تین سے کھاؤ گے، لیکن جو تم دھوکہ کھاؤ گے تم تو رب کے نام پہ کھاؤ گے نا۔ جب تمہاری نیت ٹھیک ہوگی منزل ضرور ملے گی، یہ ہو نہیں سکتا۔ خورش دے بدرا جو کب کو حمام کہ یک روز افتد ہمائے بدام۔ سادی کہتے ہیں چارہ ڈالتا جا، دانا ڈالتا جا، کبھی تتر آئے گا، کبھی مور آئے گا، کبھی کبوتر آئے گا، پھر ایک دن جس کو تو تلاش کرتا ہے وہ ہما بھی تو آ ہی جائے گا نا۔ اس لیے حق کے سفر کو نہ چھوڑنا، چلتے رہنا اور راہ حق کی منزل پر انشاءاللہ ایک دن ضرور گامزن ہوگے۔ تو پہلا حق قرآن مجید کا، اس پر ایمان لانا ہے، اور اس کے تقاضوں سمیت ایمان لانے سے دنیا آخرت کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اور قرآن مجید کے ساتھ جو باطنی تعلق ہے جب وہ مضبوط ہوتا ہے تو پھر اس کے صلے میں قرب الہی کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ جب اس کے ساتھ تیقن پیدا ہو جاتا ہے، یہ تیقن ہی من میں روشنیاں پیدا کر دیتا ہے۔ دوسرا حق اس کتاب کا یہ ہے کہ اس کو صحت لفظی کے ساتھ تلاوت کیا جائے۔ قرآن مجید کی تلاوت من کے روگ مٹاتی ہے، من کے میل گوا دیتی ہے، اندر کی ستھرائی کا سامان ہوتا ہے۔ اقبال کہتا ہے تو نہ دانی کہ سوزے کراتے تو دیگر گوں کر تقدیر عمر را۔ میری بہن تو نہیں جانتی، جب تو بہن ہو کے قرآن پڑھے تو عمر کی تقدیر بدلتی، اور جب تو ماں ہو کے قرآن پڑھے بیٹا نیزے کی نوک پہ قرآن سناتا ہے۔ تو یہ قرآن من میں سویرے، من میں روشنیاں اتارتا ہے۔ ادھر قرآن پڑھا جا رہا تھا، ادھر عمر کے دل کے میل دھل رہے تھے۔ تو تلاوت من کے روگ مٹاتی ہے، من کے میل دور کر دیتی ہے، اور تلاوت کرنے والا راحتوں کے ایک جہان میں آباد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میرے حضور نے فرمایا اتل القرآن وابکو، قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت داتا صاحب سے پوچھا گیا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے، فرمایا پھر مقدر پہ رویا کرو۔ اتنے سنگ دل ہو گئے ہو تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج نہیں دیتی۔ تو اس قرآن کی تلاوت سے من ستھرا ہوتا ہے، من پاک ہوتا ہے۔ جب تک نہ ہو تیرے دل پہ نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ کشاف۔ دل پہ جب اترے، جب یہ محسوس کرے، دیکھو حضور کی وساطت سے رب نے مخاطبہ کیا ہے۔ جب رب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو مخاطب کون ہوتے ہیں؟ ذرا غور تو کیجیے۔ میں ایک دن اعتکاف میں تھا، بڑی پرانی بات ہے، تو قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، تو لفظ آئے کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اس کا معنی یہ ہے کہ میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں غفور بھی ہوں، رحیم بھی ہوں۔ اللہ، یہ بات تو حضور کی وساطت سے ہمیں کہی گئی نا۔ تو یقین جانے ایسا نشہ طاری ہوا، میں وہ لمحے نہیں بھول سکتا۔ تو میں بڑا ضبط کرنے کی کوشش کی لیکن مجھ سے ضبط نہیں ہو رہا تھا، اور پھر مجبور ہو کے میں اٹھا اور ایک ایک حجرہ اعتکاف میں گیا، اور سب کو جا کے میں نے کہا یہ رب کا کلام سنو۔ رب کہتا میرے بندوں کو بتاؤ، خبر دو، میں غفور بھی ہوں، رحیم بھی ہوں۔ تو یہ قرآن کی تلاوت کے مزے ہوتے ہیں۔ تیسرا حق قرآن مجید کا ہمارے ذمے، اس کو مفاہیم و مطالب کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرنا کہ یہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ وہ کبھی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے اور پڑھنے والا پڑھ رہا ہے کونوا قردۃ خاسئین، لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، جبکہ وہ کیا کہہ رہا ہے، چونکہ سمجھ نہیں ہے کہ کہا کیا جا رہا ہے۔ تو اس کو سمجھیں کہ یہ کتاب ہمیں کیا کہہ رہی ہے اور اس کا میسج ہمارے نام کیا ہے۔ حضور کی وساطت سے ہمارے نام یہ رب کا پیغام۔ آپ کے نام کوئی کسی امبیسی سے خط آئے اور وہ آپ کی زبان میں نہ ہو اور آپ اس زبان کو جانتے نہ ہوں، تو کیا اس کو چوم کے رکھ دیں گے، یا اتنی دیر تک مطمئن نہیں ہوں گے جب تک اس کے مندرجات معلوم نہیں کر لیں گے؟ آپ کہیں گے کوئی خیر کی خبر ہے، کوئی دکھ کی خبر ہے، کیا بات ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے انہوں نے لکھا ہے تو کیا لکھا ہے، میرے نام پیغام کیا ہے۔ تو جس زبان کو آپ نہیں جانتے وہ خط آپ کے نام آتا ہے، تو اتنی دیر تک آپ مطمئن نہیں ہوتے جب تک آپ اس کو جو ہے وہ ایسے شخص کے پاس نہیں لے جاتے جو اس زبان سے آشنا ہوتا ہے۔ تو یہ رب کا خط ہے، حضور کی معرفت۔ تو یہ پڑھے نا ہمارے رب نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے۔
اور پھر جب اس کی تلاوت کریں گے اور اس کے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ قرآن فیض دیتا ہے. یہ قرآن اپنے مخاطب کو، یہ تو خالی پڑھا جائے پھر بھی فیض دیتا ہے، بلکہ خالی پڑھا نہ جائے دیکھا جائے پھر بھی فیض دیتا ہے. اس کو دیکھ بھی لیا جائے، اس کے سننے سے فیض ملتا ہے، اس کے پڑھنے سے فیض ملتا ہے، اس کے دیکھنے سے فیض ملتا ہے، اس کے سمجھنے سے فیض ملتا ہے، اس کا درس دینے سے فیض ملتا ہے، اس کا درس لینے سے فیض ملتا ہے. یہ تو سراپا فیض ہے، یہ تو روشنیوں کا منبع و مصدر ہے. اس کتاب سے جڑنے والا دارین کی سعادتیں پاتا ہے. اپنی نظر اور شرمگاہ کی حفاظت کریں. اس دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ نگاہیں پاک نہیں رہی، نگاہیں غلیظ اور گندی ہو گئی، شرمگاہوں میں وہ تقدس نہیں رہا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من زنا زنیا بہی ولو بہی تانے دارے ہی. جس شخص نے زنا کیا یہ عمل اس کے گھر بھی لوٹے گا، اگرچہ اونچی اونچی دیواریں کیوں نہیں کر لیتا. یہ مکافات عمل ہے. گندم از گندم بروئت جو سے جو از مکافات عمل غافل مشو. گندم بو گے تو گندم کاٹو گے، جو بو گے تو جو کاٹو گے. نظر کو تقدس دو، نظر کو پاکیزگی دو. حضرت لقمان حکیم کہتے ہیں کہ میں کئی نبیوں سے ملا ہوں، کئی نبیوں سے ملاقات کی ہے، اور میں ان سے 2-2 4-4 باتیں جمع کی ہیں، اور ان ساری باتوں کو میں نے جمع کر کے 100 باتیں جمع کی ہیں، اور ان کا پھر میں نے خلاصہ تیار کیا ہے. ان میں 8 باتیں الگ کی ہیں. ان 8 باتوں میں ایک بات یہ ہے، جب کسی کے گھر جاؤ تو نظر کو حفاظت میں رکھو. جس شخص کے مہمان بنو، جس کے گھر جاؤ، تمہاری نظر نہ بھٹکنے پائے. نظر اگر غیر محرم کو شہوت سے دیکھتی ہے، حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بھر دی جائے، وہ سخت رسوا ہوگا. آج میڈیا کی آوارگی اور انٹرنیٹ پہ جو کچھ ہو رہا ہے، ٹیلی ویژن اور سینما جو بدتمیزی پھیلا رہے ہیں، اور موبائل پیکج جس طرح بے حیائی کو فروغ ہو رہا ہے، ہم اس کے خلاف پوری قوت کے ساتھ بند باندھیں. اپنی اولادوں کے ہاتھوں سے ناول چھین لو، ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ فلمیں چھین لو، ان کی خلوتوں پہ نظر رکھو اور ان کی حفاظت کرو. جس شخص کی نظر پاک نہیں ہے اس کے من میں طہارت نہیں آ سکتی ہے. جب دل پاک نہیں ہے اس کو جو ہے وہ باطن کا نور نصیب نہیں ہو سکتا. وائے قوم کشتائے تدبیر غیر، کار او تخریب خود تعمیر غیر. از حیا بیگانہ پیرانے کہن، نوجوانہ چوں زنا مشغول تن. کتنی حکمت والی بات کہی اقبال نے. وہ اپنے دور کا دکھڑا سناتا ہے، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اب تو عجیب حال ہو گئے. اقبال کہتا ہے یہ جو میرا دور ہے، جوان تو جوان رہے، بوڑھوں کی نظروں میں حیا نہیں رہا. از حیا بیگانہ پیرانے کہن، بوڑھے لوگوں کی آنکھوں میں بھی اقبال کہتا ہے حیا نہیں رہا. نوجوانہ چوں زنا مشغول تن، اور نوجوان عورتوں کی طرح اپنے تن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اپنے تن کو سنوارنے میں ہر وقت کنگھی پٹی میں لگے ہوئے ہیں. یہ مردوں کا کام نہیں ہوتا، یہ دلیروں اور بہادروں کا کام نہیں ہوتا، یہ عورتوں کے وظیفے ہیں. در دل شاں آرزوہا بے ثبات، مردہ زائن از بطون امہات. ان کے دلوں میں آرزویں کوئی اور ہی ہیں، اور ماؤں کے پیٹوں سے مردہ جنم لے رہے ہیں. دخترانے او بزلف خود اسیر، شوخ چشموں خود نماؤ خود دگیر. اور قوم کی بیٹیاں اپنی زلف کی خود قیدی ہو چکی ہیں، اور ہر وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی رہتی ہیں. ساختہ پرداختہ دل باختہ، ابرواں مثل دو تیغے آختہ. وہ جو گھر کی رونق تھی، جو آبرو اور حیا کا دوسرا نام تھا، آج وہ دل پھینک قسم کی ہو گئی ہے. آہ قوم میں دل سے حق پرداختہ، مرد و مرگے خیش را نہ شناختہ. اقبال کہتا ہے ہائے قوم کہ جو مر گئی اور اسے ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا کہ میں مر چکی ہوں اور جینے کا سامان نہیں کرتی. حضور نے فرمایا ہر دین کی کوئی پہچان ہوتی ہے، میرے دین کی پہچان حیا ہے. اگر حیا نہیں ہے تو دین ہی نہیں ہے. میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ جب یہ حدیث پڑھی تھی، یہ حدیث جو میں آج آپ کو سنانے لگا ہوں، تو دیر تک میرے اوپر ایک عجیب کیفیت طاری رہی تھی. ایک یہ حدیث اور ایک قرآن مجید کی یہ آیت، نبّ عبادی انی انا الغفور الرحیم. وہ اعتکاف کے دن تھے کہ تلاوت کرتے کرتے میں جب یہاں پہنچا تو اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں غفور بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں. تو پتہ نہیں میرے اوپر کیا کیفیت وارد ہو گئی، اس آیت کا کوئی ایسا نورانی عکس پڑا تو میں قرآن مجید لے کے ایک ایک حجرہ اعتکاف میں جاتا تھا، اور عجیب آنکھوں میں آنسو اور بدن پہ ایک راشے کی سی کیفیت، اور ایک کو کہتا تھا یہ تمہارے رب کا قرآن ہے کہ اللہ فرماتا ہے بتا دو بندوں کو کہ میں غفور بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں. تو وہ ایک کیفیت پیدا ہوئی تھی. بہرحال بعد میں بھی بارہا اس کی تلاوت ہوئی، اس کا آز تو ملتا ہے، لیکن وہ ایک لمحہ ہوتا ہے، وہ ایک بجلی ہوتی ہے، کونتی ہے اور گزر جاتی ہے.
اس طرح یہ پہلی مرتبہ جب یہ حدیث میں نے پڑھی تھی تو اس وقت میرے اوپر ایک کیفیت طاری ہوئی تھی، تو آج میرے مضمون میں یہ حدیث دوبارہ آ گئی اور میں یہ بارہا اپنے سامعین کو سنا چکا ہوں۔ اور یہ ایک ایسی واردات تھی اچانک جو صحابہ کے اوپر ہوئی، ان کی قلبی واردات کہ صحابہ کھڑے تھے، حضور اچانک تشریف لائے اور فرماتے ہیں کہ کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اس کا رسول ہوں؟ حضور نے پہلے تو یہ بات کی، ایسے صحابہ کھڑے تھے، حضور اچانک آئے اور اچانک ہی آتے ہوئے حضور نے فرمایا کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اس کا رسول ہوں؟ حضور کا انداز ایسا تھا کہ سینوں میں دل لرزنے لگے اور سب نے عرض کی حضور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی قال، تو حضور نے ارشاد فرمایا یہ قرآن ہے، اس کا ایک سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ وہ اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے اور اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑ لو۔ دیکھیے یہ کیسا ایک تصور ہے اس کی معنویت کہ اچانک حضور نے آ کے کہا گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، مطلب کیا جو میں کہوں گا وہ سچ ہی ہوگا جب تمہیں یہ گواہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں۔ کیوں نہیں ہم گواہی دیں گے، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو فرمایا سنو، یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے رب کے دستے قدرت میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کو چھوڑنا نہ۔ اگر تم اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، اس کتاب کو تھام لو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ گمراہی سے بچنے کی ضمانت یہ کتاب ہے، ہلاکت سے بچنے کی تدبیر یہ کتاب ہے، اور اللہ جل شانہ سے باطنی ربط کا ذریعہ یہ کتاب ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنے رب سے کہا کہ مالک مجھے اپنی محبت عطا کر، تو اللہ نے اتنی محبت عطا کی کہ مجھے زوال عقل کا اندیشہ ہو گیا کہ محبت کی فراوانی سے کہیں جنون نہ ہو جائے۔ تو پھر میں نے کہا مالک مجھے اپنا قرب عطا کر دے، مجھے محبت دی ہے تو اپنا قرب بھی عطا کر۔ تو آواز آئی میرا قرب چاہتے ہو تو قرآن پڑھا کرو۔ تو یہ اللہ کے قرب کی ضمانت ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اچھی طرح سے تھام لو، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ماضی میں جو قومیں گزری ہیں ان سے ایک ایک کوتاہی ہوئی اور اس کا خمیازہ ان کو کتنے سخت عذابوں کی صورت میں جو ہے وہ بھگتنا پڑا۔ اس امت پر حضور کے صدقے سے عذاب استیصال نہیں آئے گا۔ عذاب استیصال وہ ہوتا ہے جو قوموں کو برباد کر کے رکھ دے، قوموں کے وجود کو ختم کر دے، جس طرح شہر مدین پر آیا، قوم عاد پر آیا، قوم سمود پر آیا، اصحاب رس پہ آیا، جن لوگوں پہ عذاب آئے، پچھلی امتوں پہ عذاب آئے، کئیوں کو الٹ دیا گیا، کئیوں کی شکلیں بدل دی گئی، کئیوں کو زمین میں دھنسا دیا گیا، کتنے سخت سخت عذاب آئے۔ لیکن اس امت پر عذاب استیصال نہیں آئے گا، لیکن چھوٹے چھوٹے جھٹکے عذاب کے انہیں پہنچتے رہیں گے۔ کبھی بے موسمی بارشیں ہوں گی، کبھی موسم پہ بارشیں نہیں ہوں گی، یہ عذاب کی صورت ہے، اللہ کی ناراضگی کی صورت ہے۔ بلکہ تشدد، افتراق اور لوگوں کا قلبی بودھ یہ بھی اللہ کی ناراضگی کی صورت۔ گھر کے افراد ہی ایک دوسرے سے گھر میں الجھے ہوئے رہ رہے ہوں گے، گھر کے اندر لڑائی ہوگی، خاندانوں میں الجھاؤ ہوں گے، قبیلوں میں الجھاؤ ہوں گے، شہروں بستیوں گلیوں میں لوگ ایک دوسرے سے الجھ رہے ہوں گے، قتل اور حرج عام کر دیا جائے گا، جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے، اور وہ دیکھیے ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام پہ فرمایا وہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے عذاب بھیجے۔ عمومی طور پہ مفسرین نے کہا کہ اوپر کا عذاب یہ ہے کہ آسمان سے پتھر برسیں، نیچے کا عذاب یہ ہے کہ زلزلے آئیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اوپر کا عذاب یہ ہے تمہارے حکمران نااہل ہوں، اور نیچے کا عذاب یہ ہے تمہاری اولاد نافرمان ہوں۔ یہ اوپر نیچے کا عذاب ہے۔ اولاد نافرمان ہو تو بندے کے پلے بچتا کیا ہے، بندے کے پلے رہتا کیا ہے؟ ساری زندگی کمائی لٹ گئی نا۔ جن کو کمائی کر کر کے منہ میں نوالے دیتے رہے وہ آگے کھڑے ہو جائیں تو پھر کیا پلے رہتا ہے بندے کے؟ اور اسی طرح حکمران نااہل ہوں، تمہارا کلچر تباہ، تمہاری تہذیب تباہ، تمہارا تمدن برباد، تمہاری دولت لٹ گئی۔ آپ دیکھیے کچرے کے ڈھیر ہیں پورا ملک بنا ہوا۔ یہ اوپر نیچے کا عذاب ہے، یہ اللہ کی ناراضگی ہے، تمہیں تشدد اور افتراق میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ اب ایک امت 72-73 گروہوں میں بٹ گئی، یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ تم لابیوں میں، فرقوں میں، گروہوں میں تقسیم ہو گئے، ایک دوسرے کا گریبان نوچ رہے ہو،
یہ شریکہ برادری تو اللہ کی رحمت تھی، لیکن یہ زحمت بن گئی۔ شریک شرکت سے تھا، دکھ اور درد میں شریک، شریک کا یہ معنی تھا۔ فقہا نے لکھا ہے اگر کسی سے قتل خطا ہو جائے، قتل خطا کیا ہے کہ تیر مارا اس نے جانور کا شکار کرنے کے لیے، لیکن ہوا کے رخ پر تیر کا رخ بدل گیا اور تھوڑا سا وہ جا کے کسی انسان کو جا لگا اور وہ مر گیا، تو یہ قتل عمد نہیں ہوگا، یہ قتل خطا ہوگا۔ اس طرح یہ گاڑی ٹکرا گئی تو یہ بھی قتل عمد نہیں ہوتا ہے، یہ بھی قتل خطا ہوتا ہے، تو اس کا قصاص نہیں ہے، اس کی دیت ہے۔ غریب آدمی اگر اس سے قتل خطا ہو گیا تو پھر وہ کس طرح دیت ادا کرے گا؟ تو فقہا نے لکھا کہ اس کی شریکہ برادری اس کی مدد کرے گی، کیونکہ شریک جو ہے اس کے، تو اب دکھ بنا ہے اس کے اوپر، مصیبت میں پھنس گیا ہے تو اب شرکت کرے نا۔ تو یہ شریکہ برادری ہے، شریکہ برادری رحمت تھی، اوکھے ویلے کام آنے والی تھی، لیکن یہ اللہ کا ایسا عذاب بن گیا کہ بیٹی کی شادی ہے اور شریکہ برادری طاق میں بیٹھی ہوئی ہے کہ کھانا کم پڑے اور ہم تماشا بنائیں، وہ اس طاق میں بیٹھی ہوئی ہے۔ تو یہ شریک تو رحمت تھے، یہ رحمت بن گئے۔ یہ کیوں ہوا ایسا؟ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے۔ عذاب استحصال اس امت پہ نہیں آئے گا، اس طرح کے عذاب آئیں گے، بدی کا ماحول پیدا ہو جائے گا، نیکی کا ماحول تلاش کرنا مشکل ہوگا، اچھے لوگوں کی صحبت میسر نہیں آئے گی۔ اور آج دیکھ لیجئے کہ آج ہم اگر ڈھونڈنے نکلے تو صالح ماحول میسر ہی نہیں آتے۔ کسی زمانے میں شہر کی بجائے کہتے ہیں کہ گاؤں میں عافیت زیادہ ہے، گاؤں بھی اب برباد ہو گئے۔ کسی زمانے میں ایک شخص کی بیٹی پورے گاؤں کی بیٹی ہوتی تھی، اب جس کی بیٹی ہے اسی کی بیٹی ہے۔ تہذیبیں لٹ گئیں، تمدن لٹ گئے، اخلاقیات بگڑ گئے، اولادیں نافرمان ہو گئیں، شوق چشم ہو گئیں اور حکمران نااہل ہو گئے۔ تو یہ اللہ کے عذاب کی صورتیں ہیں، اللہ کے عذاب کے رنگ ہیں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور فراوانی رزق، فراوانی علم، فراوانی رضا الہی سے مالا مال فرمائے۔ میں کوئی بہت لمبی عمر نہیں رکھتا، لیکن مجھے آج سے 35 سال پہلے کے حالات کی ہوش ہے، اور جو میرے سے زیادہ عمر میں ہیں وہ اس سے پہلے کے حالات جانتے ہیں۔ تو میرا بنیادی طور پہ ایک دیہات سے تعلق ہے، تو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ لوگوں کے پاس جو آج کچھ ہے وہ آج سے 35-40 سال پیچھے نہیں تھا۔ بالخصوص دیہاتوں کے اندر لوگوں کے پاس ایک یا دو جوڑے ہوتے تھے اور انہیں بار بار پہنتے تھے۔ کسی شادی یا بیاہ کے موقع پہ جانا ہوتا تو بعض کا کسی سے وہ لباس یا جوتے مانگ کے لے کے جاتے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس زمانے میں لوگ اپنے کندھے پر ایک کپڑا رکھا کرتے تھے، اور شادی پر اگر کسی نے جانا ہوتا تو جس کا کپڑا بہت اچھا ہوتا تو اس سے وہ مانگ لیا کرتے تھے کہ میں نے ذرا شادی پہ جانا ہے۔ بڑے بھائی کے جوتے پہن لیا کرتے تھے، اور اسی طرح گزر ہوتا تھا۔ کبھی کوئی شکوہ زبان میں پیدا نہیں ہوا تھا، اور لوگوں کے شکستہ سے کچے گھر ہوتے تھے، اور گھر کے صحن میں ایک درخت ہوتا تھا، دوپہر وہاں کاٹ لیتے تھے۔ اکثر لوگ دوپہر کا کھانا تیار نہیں کرتے ہوتے تھے، دودھ پی کر کے ہی گزارا کر لیتے تھے۔ صبح کو ناشتہ اور شام کو کھانا ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کا شکر کیا کرتے تھے۔ یہ پچھلے دن میں گزرا تو دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں اور غبارے پھوڑ رہے ہیں، اور جب غبارہ پھٹتا ہے نا تو بچے خوش ہوتے ہیں، کہے لگاتے ہیں۔ پھر دوسرا غبارہ ہے وہ اس سے کھیلنے لگ جاتے ہیں، اور پھر جب وہ پھٹتا تو پھر خوش ہوتے ہیں۔ تو میں ذرا رک گیا اور اس منظر کو دیکھنے لگا، اور پھر میں نے کہا کہ غبارہ پھٹتا ہے تو یہ بچے خوش ہوتے ہیں، لیکن جب ہمارا زمانہ ہوتا تھا، جب ہم بچے تھے تو غبارہ پھٹتا تھا، ہم رونے لگ جاتے تھے، چونکہ کھیل ہی ختم ہو جاتا تھا۔ ایک ہی غبارہ ہوتا تھا 5-6 بچوں کے پاس، اور غبارہ پھٹ گیا تو کھیل ختم، تو سارے رونے لگ جاتے تھے۔ اور اب یہ غبارے پہ غبارہ پھوڑ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، تو کہاں سے کہاں ہم آ پہنچے۔ لیکن اس زمانے میں اگر کسی سے پوچھا جاتا، لوگ پیدل سفر کرتے اور لباس بھی پورے نہ ہوتے، تو جب کسی سے پوچھا جاتا کیا حال ہے تو وہ لمبا ہاتھ کر کہتا ہے اللہ کا شکر ہے۔ اس کی باڈی لینگویج بتاتی تھی کہ وہ اس کا رواں رواں اللہ کا شکر ادا کر، تو اس کا لہجہ بتاتا تھا، اس کا انداز بتاتا تھا کہ وہ اللہ کا شکر کس گہرائی قلب سے کر رہا ہے، تو وہ کہتا ہے اللہ کا شکر۔ اور آج جب کہ اتنی نعمتیں لوگوں کو میسر ہیں، اتنا کچھ نصیب ہے، عالی نصب گھروں میں رہتے ہیں، لمبی لمبی گاڑیاں ہیں، سہولتیں ہیں، آسودگیاں ہیں، آسائشیں ہیں، مالی آسودگی ہے، رہائشی آسودگی ہے، کھانے پینے کے وافر سامان ہیں، ٹیبل پہ اتنے کھانے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ باری نہیں آتی کھانے کی، اور اس قدر لباس ہے کہ موسم گزر جاتا ہے اور بعض لباس بدلنے کی باری نہیں آتی۔
لیکن اس کے باوجود کسی سے پوچھے جناب کیا حال ہے، آسودہ حال شخص سے بھی پوچھیں تو وہ بھی بڑے آہستگی سے کہتا ہے بس چل ہی رہا ہے۔ تو وہ زمانہ تھا کہ جب لوگوں کے پاس کچھ تھا نہیں تو لمبا ہاتھ کر کے کہتے تشکر کا لہجہ کتنا دل آویز تھا، اللہ کا شکر ہے۔ اور آج کہتے بس گزر ہو ہی رہی ہے، بس چل ہی رہا ہے۔ تو ناشکری بڑھتی چلی جا رہی، اتنا کچھ ہونے کے باوجود جو ہے وہ ان کا بھی چل ہی رہا ہے۔ تو کہا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکر ہے۔ اتنی نعمتیں کھانے کے باوجود، اتنی دولتیں سمیٹنے کے باوجود، اتنی عزتیں پانے کے باوجود، اتنی آسائشیں حاصل کر چکنے کے باوجود، دولت کے اتنے انبار رکھنے کے باوجود، اس کی زبان بولتے ہوئے کتنے بخل سے کام لیتی ہے کہ بس گزر اوقات ہو ہی رہی ہے۔ اور میاں تیرے رب نے تجھے اتنا کچھ دیا، یہ دولتیں، یہ دولتوں کے انبار، یہ آسودگیاں، یہ بہاریں، یہ سب کچھ نہ ہوتا تجھے زندگی بخش دی تھی، اس کا ہی شکر تیرے اوپر واجب تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے حضرت انسان کو یہ جو کچھ دیا ہے، کتنی چیزیں ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں کہ وہ نعمت ہے، لیکن اللہ نے ہمیں عطا کی۔ دنیا کے ایک امیر ترین شخص تھا اناسس، تو اس کے یہ آنکھوں کے جو پپوٹے تھے یہ کام کرنا چھوڑ گئے۔ ہمیں کبھی اس کا احساس بھی نہیں ہوا کہ یہ کوئی نعمت ہے۔ آٹومیٹک سسٹم میرے رب نے لگایا، ادھر تنکا اڑا ادھر آنکھ بند بند، لیکن اس کو مسئلہ کیا ہوا کہ یہ پٹھے اس کے ختم ہو گئے اور وہ اپنی مرضی سے آنکھیں نہیں بند کر سکتا تھا۔ ڈاکٹر سٹوشنل ٹیپ لگا کے آنکھیں کھول دیتا اور جب اس نے سونا ہوتا تو وہ بند کر دیتا۔ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک نام تھا، تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تیری زندگی کی سب سے بڑی خواہش؟ اس نے کاش اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں۔ کاش اس کے لیے تجھے کوئی قیمت لگانی پڑے تو کتنے پیسے لگا سکتا ہے؟ کاش ساری دولت لگ جائے، کاش میں اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں۔ مجھے یہ بتائیے کہ حضرت انسان کو کیا کچھ نہیں اللہ نے دیا؟ یہ لعاب ہے نا، لعاب ہم روز پھونکتے ہیں، یہ مقدار سے کچھ کم ہو جائے تو بولنے میں دقت، نظام خراب۔ یہ جو لعاب ہمارے منہ میں آتا ہے جو ہم تھوک دیتے ہیں، یہ قدرتی گریس ہے جو بولنے میں مدد دیتی ہے، نظام کو ٹھیک رکھتی ہے۔ اور اگر یہ لعاب کم ہو جائے مقدار سے تو نظم خراب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم نے کبھی سوچا کہ یہ بھی نعمتیں ہیں؟ باقی روشن آنکھیں، چمکتا چہرہ اور زور آور ہاتھ، چوڑی چھاتی، دھڑکتا دل، اور کہتے ہیں اس دماغ کا اگر کمپیوٹر تیار کیا جائے تو نیو یارک شہر سے بڑا ایک بکریاں چلانے والے شخص کے دماغ کا کمپیوٹر بنے۔ یہ حضرت انسان کو اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے، اور پھر اس کو نعمتیں دی، عزتیں دی، جائیدادیں، زمینیں، لمبی لمبی گاڑیاں، عالی نسب پلازے، کتنا کچھ دیا، پھر خوبصورت اولادیں دی، کیا تسکین قلب کے لیے رکھا اس نے۔ تو اس کے باوجود بھی یہ کہہ رہا ہے بس چل رہا ہے، گزر اوقات ہو رہی ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا کتنا ناشکر ہے، اس نے کیا کچھ اسے عطا کیا، کیا کچھ عطا کیا، لیکن یہ شکر کا کلمہ بھی نہیں بولتا، بخل سے کام لیتا ہے۔ تو کہا یہ ناشکر ہے، اور اس پر کوئی خارج سے دلیل لانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یہ خود اس پہ گواہ ہے۔ ذرا اپنے اندر اتر کے دیکھے تو یہ کتنا بخل کرتا ہے شکر ادا کرنے میں، اسے خود سمجھ آ جائے گا۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور اس کی ایک خصلت یہ ہے کہ یہ دولت کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ دولت کی محبت یہ بہت زیادہ اپنے سینے میں پال چکا ہے، اور یہ دولت اس کی محبوبہ بن گئی ہے۔ دولت تو اس کی ضرورت ہونی چاہیے تھی، لیکن اس نے اس کو اپنی محبوبہ بنا لیا۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اس کو محبت زر شدت سے ہو گئی ہے، سویر سے شام تک اس کا وظیفہ ہی یہی ہے۔ اس کی زندگی کے اندر منصوبے یہ چلتے ہیں، اللہ نے اتنا نوازا ہوا ہے، اس کی ساری زندگی آسودگی سے گزر سکتی ہے جتنا اس کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہر وقت اس کے دماغ کے فیتے پہ یہی چلتا ہے اور یہی کہانی چلتی ہے، یہ زیادہ کیسے ہو، یہ زیادہ کیسے ہو، یہ زیادہ کیسے ہو۔ اس طرح نے اس کو بے چین کر دیا ہے، اور خواہش زر نے، حوث زر نے اس کا چین چھین لیا ہے، اور اتنی محبت جاگزی ہوگی اس کے دل میں کہ اللہ کی محبت کے لیے اس کے دل میں جگہ ہی نہیں بچی۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ اللہ اکبر۔ اب پہلے گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں کی، پھر اس کے بعد حضرت انسان کی یہ جو بڑی خامیاں تھی
جو خامیاں جڑ ہیں اس کی باقی خامیوں کی ان کو بیان کیا. ایک تو ناشکرا ہے، جو ملا ہے اس پہ یہ شکر ادا نہیں کرتا، حالانکہ اگر وہ شکر ادا کرے، رب کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے میں اور زیادہ دوں. ایک تو یہ شکر نہیں کرتا، اور دوسرا یہ ہے کہ دولت کی محبت اس کے رگو ریشہ میں رچ بس گئی ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان بد نصیب لوگوں کی کہانی بیان کرتے ہوئے کہا جو دولت کو مقصود ہی بنا بیٹھے، الذی جمع مالا وعدد. یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جو مال کو جمع کرتے ہیں اور گنتے رہتے ہیں، بار بار حساب کرتے ہیں. الذی جمع مالا وعدد، مال کو جمع کیا، وعدد، اور بار بار اس کو گنتے رہے، اتنے ہو گئے اب اتنے ہو گئے. اللہ کلا لینبذن فی الحطام. پہلے شرف الذی جمع مالا وعدد یحسب ان مالہ اخلد. یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمارا مال ہمیں لافانی کر دے گا، مال کی کثرت سے ہم محفوظ ہو جائیں گے اور ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا. دولت اتنی ہوگی تو ہم ہر طرح سے حفاظتوں کے ساتھ میں آ جائیں گے، ہمارا مال ہمیں لافانی کر دے گا. یحسب ان مالہ اخلد. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ تمہاری بھول ہے کہ مال تمہیں لافانی کر دے گا، مال تمہیں مرنے نہیں دے گا، مال تمہیں محفوظ کر دے گا. کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَ، ہم تمہیں پکڑ کے آگ میں ڈال دیں گے. لَيُنبَذَنَّ کے لفظ پہ اگر غور کیا جائے تو عربی میں جب ان کا جوتا پرانا ہو جاتا تو پرانا جوتا جب پہننے کے بھی قابل نہ رہتا تو اس کو اتار کے ایسے حقارت سے پہنتے اور اس کے لیے لفظ استعمال کرتے نبست النال، میں نے جوتا پھینک دیا. وہ جوتا جو پاؤں میں ڈالنے کے بھی قابل نہ رہے اور اتنا پرانا ہو جائے کہ اس کو اب جو ہے وہ مزید مرمت بھی نہ کروانا ممکن ہو تو اس کو پھر پھینکا جاتا ہے اور پھر اس کو وہ حقارت سے پھینکتے ہیں اور وہ جوتا چلتے ہوئے تنگ کرتا ہے تو پھر اس کو اتار کے حقارت سے رب پھینک دیتے ہیں. تو اس کے لیے لفظ بولتے ہیں نبست النال، میں نے جوتا پھینک دیا. حقارت سے پھینکنے کو نبض کہتے ہیں، اور یہی لفظ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کلا لینبذن فی الحطام. اے اہل عرب، جس طرح تم جوتا پرانا حقارت سے پھینکتے ہو، ہم حقارت سے تمہیں آگ میں ڈال دیں گے. کلا لینبذن فی الحطام. یہ ان مالداروں کی کہانی ہے جنہوں نے مال کو اپنا معبود بنا لیا، مال کو اپنا مقصود بنا لیا. مال مال مال، ہر قدر پامال کر دی، ہر قدر کی قربانی دے دی مال کے بدلے، اور مال ہی ان کا مقصود بن گیا، اور یہ سمجھے کہ یہ مال جو ہے وہ ان کو لافانی کر دے گا، ان کو مرنے نہیں دے گا، ان کے لیے حفاظتی حصار بن جائے گا. کلا لینبذن فی الحطام وما ادراک ما الحطام. اللہ فرماتا ہے جانتے ہو جس حطامہ میں، جس آگ میں تمہیں ڈالا جائے گا وہ آگ کیا ہے؟ مل حطامہ، کیا تمہیں پتا ہے وہ حطامہ کیا ہے؟ پھر خود فرمایا نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ. یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے جو دل کھا جائے گی، جو کلیجے چاٹ جائے گی. تم حب زر، یہ حب دولت اور حب دنیا، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. تو اس لیے اپنے اندر سے محبت زر کو نکالنے کی کوشش کیجئے اگر کہیں آپ کو داخل ہوتی محسوس ہو رہی ہے. اور حب دولت کو نکالنے کے لیے زکوٰۃ، صدقات، اسلام نے ہمیں یہ نظم دیا. ہمارے جامعۃ المصطفیٰ میں نئے سال کے لیے تحریری ٹیسٹ تھا اور آج اس کی لسٹیں لگنے کو ہیں. تو بہت سارے لوگ ایسے بھی آئے ہوں گے جو داخلے کی غرض سے آئے، تو میں مناسب سمجھا کہ آج طلب علم کے حوالے سے ان طلباء کو خوش آمدید کہوں اور انہیں بتاؤں کہ یہ علم کتنا بڑا اجالا ہے اور کتنی بڑی روشنی ہے اور کتنا بڑا نور ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے اس راستے کو اختیار کیا. لیکن دوسری جانب مجھے ان طلباء سے، ان بچوں سے، ان طالبین اور ان امیدواروں سے معذرت بھی کرنی ہے کہ جن کو کسی وجہ سے جامعہ حاضہ میں داخلہ نہیں مل پایا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے زندگی کے جو مشکل ترین دن ہوتے ہیں ان میں سے ایک مشکل ترین دن یہ بھی ہوتا ہے جس دن ہم کچھ طلباء سے معذرت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے اور ہم آپ کو داخلہ نہیں دے پاتے. اگرچہ جن کو ہم سلیکٹ نہیں کرتے وہ بھی بہت اچھے ان کے نمبر ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ مرکز اپنی تمام تر وسعتوں کے باوصف
تنگ پڑ گیا ہے. کوئی یہ ربڑ کے کمرے تو ہیں نہیں کہ میں ان کو کھینچ کر کے کھول لوں اور جتنے بھی آئیں ان کی گنجائش پیدا کر لی جائے. ہم نے اس مرکز کے اندر جو گنجائش تھی اس کو تو گزشتہ 2 سال پہلے ہی مکمل کر لیا تھا، اور اب یہ جو کرائے پہ ہاسٹل ہیں تو ان میں بچے رہ رہے ہیں، تو اس سال تو ان میں بھی کوئی گنجائش باقی نہیں بچی. تو اسی طرح جس تیزی کے ساتھ طلباء یہاں داخل ہونے کے آرزو مند ہو کے پہنچے، تو مجھے بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ میں ان کو کہوں کہ آپ کو ہم داخلہ دینے سے قاصر ہیں، لیکن اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہے. البتہ ہماری جو مختلف شاخیں